بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ الفطر، یا عام زبان میں ہم اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، جو کہ فرض ہے اور رمضان المبارک کے آخر میں دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارک آئی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے اور اس کی مقدار کھجور کی ایک صاع ہے یا جو کی ایک صاع ہے۔ صاع جو ہے وہ ایک پیمانہ تھا جو آج کل کے جو ہمارے سسٹم ہیں اس میں یہ تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو حدیث کا ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے اور اس کی مقدار کھجور کی ایک صاع یا جو کی ایک صاع، اور یہ جو فرضیت ہے یہ غلام پر بھی ہے، آزاد پر بھی ہے، چھوٹے پر بھی ہے، بڑے پر بھی ہے، اور مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو صدقہ ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے یہ نماز عید پہ نکلنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لازم ہے کہ ہم 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو دیں، یعنی 2.5 کلو سے 3 کلو جو دیں بطور صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر، یا 2.5 کلو سے 3 کلو ہم کھجور دیں، یا ہم اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، یعنی اس کے برابر آپ جو پیسے ہیں وہ بھی بطور زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اور اس کا ادا کرنا ہے، اس کی کیا کوئی شرائط بھی ہیں؟ تو علماء نے اس کی صرف 2 شرائط لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دینے والا شخص مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس شخص کے پاس زکوٰۃ الفطر کے پیسوں کے علاوہ اتنے پیسے ہوں جس سے اس کے لیے اور اس کے اہل خانہ کے لیے 1 دن اور 1 رات کا راشن آ سکے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1 دن اور 1 رات کی خوراک موجود ہے اور زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے پیسے موجود ہیں تو آپ پر زکوٰۃ الفطر ادا کرنا فرض ہو جائے گی، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے تمام بچوں کی طرف سے۔ بلکہ یہاں تک بھی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ملازموں کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یا فطرانہ ہے، اس کی ادا کرنے میں کیا حکمت ہے، اس کو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تو علماء نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اس کی 2 حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ روزہ دار کو پاک کرنا ہے، اس کی پاکیزگی، اور دوسرا یہ کہ غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے تاکہ روزے دار سے جانے میں یا انجانے میں کوئی فضول بات سرزد ہوئی ہو یا کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو یہ اس کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گا، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ
مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے کھانا کھانے کا باعث بنے گا، یعنی کم از کم جو عید کا دن ہے اس روز وہ پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ پھر فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو شخص صدقۃ الفطر کو یا زکوٰۃ الفطر کو یا عام الفاظ میں فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو پھر تو وہ بطور زکوٰۃ الفطر ادا ہو گئی، قبول ہو گئی۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اگر آپ نماز عید سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کر پائے بلکہ نماز عید ہو گئی اور بعد میں آپ نے وہ ادا کیا تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کوئی بھی صدقہ یا خیرات کیا ہے، یعنی آپ نے زکوٰۃ الفطر پھر آپ ادا نہیں کر پائے اس سال اور آپ سے وہ مس ہو گئی۔ عید کی نماز اگر ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے فطرانہ دیا ہے تو پھر وہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا بلکہ کوئی بھی صدقہ یا خیرات کا وہ اس پر حکم لاگو ہوگا۔ اسی طرح ہر سال یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے یہ کتنی ہم ادا کریں، اس کی کیا مقدار ہے؟ تو اس میں ہر سال اختلاف آتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ یہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو آپ نے دینا ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ الفطر ادا کرتے تھے تو وہ یا تو 1 صاع کوئی بھی کھانا ہوتا تھا، صاع کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ تقریباً 2.5 کلو سے 3 کلو کے برابر اس کا وزن ہے۔ صاع ایک برتن تھا، ایک پیمانہ تھا، اور اس کو اگر آپ بھر دیں تو اس کا جو وزن ہوتا تھا وہ 2.5 کلو سے 3 کلو کے برابر ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جب زکوٰۃ الفطر دیتے تھے تو اس کا وزن یا تو کسی بھی کھانے کی چیز کے 1 صاع کے برابر ہوتا تھا، یا یہ ہے کہ وہ خاص طور پر 1 صاع جو ہوتی تھی، یا 1 صاع کھجور ہوتی تھی، یا 1 صاع پنیر ہوتی تھی، یا 1 صاع کشمش ہوتی تھی، یعنی یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز ہم بطور زکوٰۃ الفطر کے غریبوں کو دے دیتے تھے اور اس کی مقدار جو ہے وہ 1 صاع ہوتی تھی، یعنی 2.5 کلو سے 3 کلو کے برابر۔ تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارے جو علماء ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ قیمت مقرر کر دیتے ہیں، اور عام طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں علماء ایک قیمت پر متفق ہو جاتے ہیں کہ اس سال جو ہے زکوٰۃ الفطر کی یہ قیمت ہوگی۔ مثلا میں نے سعودی عرب سے معلوم کروایا تو وہاں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اس سال جو ہے زکوٰۃ الفطر کی قیمت 15 ریال ہوگی۔ تو 15 ریال ہمارے ہاں تقریباً 400 سے 500 کے درمیان کوئی فگر آتا ہے، اتنے اس کے برابر ہوگی، لیکن ظاہر ہے جو اہل پاکستان ہیں ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ انتظار کر لیں، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئے اس میں پھر یہ تعین ہو جائے گا کہ علماء نے کس قیمت پر اتفاق کیا ہے کہ کتنے پیسے ہم دے دیں بطور زکوٰۃ الفطر تو ہمارا جو فطرانہ ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ایک فریضہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر کی شکل میں، اور اس کا جو مقصد ہے یا حکمت ہے وہ بھی بتا دی گئی کہ اس سے ایک تو خود روزہ دار جو ہے اس کی پاکیزگی کا تعلق ہے کہ روزے میں جو بھی اس سے غلطیاں ہوئیں یا کوتاہیاں ہوئیں اس سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس دن یعنی عید کے دن جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی ہم اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں، اس روز وہ بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر وہ اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ الفطر کی شکل میں یہ ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے
اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسے ایک تربیت کے طور پر ہم حاصل کریں اور اس تربیت کو زندگی کے جو باقی ایام ہیں ان پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔